انگریزی زبان، انگریزی تعلیم، انگریزی تہذیب، انگریزی مذہب دی تلاوت تو پہلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا کی مقصد؟ یہ میں سوال دا ایک دا جواب دے رہا جڑا اندر لوکاں خبیث لوکاں دے ذہن چٹدا ہے اور وہ آندے نے محفل میلاد ہوئے، پاک محفل ہوئے تے پھر یار پلیتاں دا ذکر شروع کر دینا تے انگریزاں دا ذکر شروع کر دینا تے یہودیاں دا، اس دا کیا مطلب ہے؟ میں اس انہاں خبیث ذہناں دا رد پیا کرنا کہ نماز جیسی پاک عبادت ہوئے تو اس دے شروع وچ شیطان دا ذکر کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ کو سمجھ آ رہی نہیں ستے ہو؟ اس دا کیا مطلب ہے؟ کیوں پڑھ دے ہو ایسا؟ یہ دشمن ایسا خبیث ہے تیرے مگر تیرا بال جمدا ہے تے حج مار جمدے دے تیرے پیچھے وے جڑے بال جمدے روندے کیوں روندے؟ شیطان وکھی وچ حج ماردا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمدیا نہیں روئے، شیطان انہوں دے نیڑے نہیں آ سکے۔ اللہ تعالی دے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمدیا نہیں روئے، آپ نے جمدیا اللہ تعالی دی توحید دا اعلان فرمایا ہے، شہادت دی انگلی اٹھا کے، کیوں شیطان اس وقت نیڑے نہیں آ سکیا۔ وہ ایڈی کم بخت قوم جنہ دے جمدے بال دے پیچھے ابلیس لگا ہے، ابلیس تو بے خبر نہیں۔ تو ایمان کیویں بچاویں گا؟ دین کیویں بچاویں گا؟ جیڑا پہلے دن اللہ تعالیٰ نو کہہ کے آیا ہے کہ اے اللہ میں تیری قسم ہے میں آدم دی اولاد نو گمراہ کر کے اپنے نال جہنم لے جا لأغوینہم اجمعین، انہاں سارے نو میں گمراہ کراں گا اور جہنم لے جاں گا کیونکہ تو مینوں اس دی وجہ نال ملعون کیتا۔ پہلے دن اللہ تعالیٰ نو یہ کہہ کے تیری عداوت اور دشمنی دا اعلان کر آیا ہے، اور ایک تو ہے جڑا اس کے خلاف ذکر ہی نہیں سننا چاہیے۔ کیسے مردود اساں بن گیا، کیسے جاہل بے وقوف بن گیا، کیسی ساری مت وج گئی ہے کہ اپنے اصلی دشمن دے خلاف سننا بھی گوارا نہیں۔ یہ مطلب ہے پھر تو گمراہ کرنے چو واقعی کامیاب ہو گیا، جڑا اس دعویٰ کیتا سی وہ میں کامیاب ہو گیا۔ کامیاب نہ ہوندا تے اساں خوش ہو کے اس دے خلاف بول دے بھی صحیح، اس دے خلاف سن دے بھی صحیح۔ جی اساں سننا بھی گوارا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے واقعی اساں اس دے داو وچ آ گیا اور جہنم دا بالن بن گئے۔ کئیاں نو تے اس انج گمراہ کیتا ہے کہ انہاں آخیا شیطان دا وجود ہی کوئی نہیں۔ وہ ہے سر سید سر سور علی گڑھی، وہ خبیث آندا نیچری آندے نے، سائنسدان آندے نے شیطان دا وجود ہی کوئی نہیں۔ یہ مطلب ہے انہوں نے پکا اس اپنے چال جکڑ لیا ہے کہ جدوں یہ میرے وجود دے ہی قائل نہیں ہون گے تو پھر جو یہ کرن گے یہ میری طرفوں نہیں سمجھن گے۔ جب نہیں سمجھن گے تو انہاں ہر شاید ہر عمل اپنا اچھا سمجھنا ہے، لانتی بن کے تے آپ میرے نال جہنم جان گے۔ یہ مطلب ہے شیطان ادھروں تے ہو گیا پکا مطمئن، اور تیرے انہوں کوئی فکر نہیں کہ میرے جال چوں نکل جان۔ نکلنا تے اس بندے نے ہے جال چوں، یا سوچنا نکلن دا جس بندے پہلا یقین رکھنا ہے کہ شیطان دا وجود ہے وے اور انساناں تو علاوہ جی میں اللہ تعالی نے نوری مخلوق فرشتے پیدا فرمائیں اسی طرح شیطان ناری مخلوق علیحدہ پیدا فرمائیے۔ وہ انہاں لانتیاں دا کام ہے سرکشی، اور اللہ دے فرشتیاں دا کام ہے اللہ دی عبادت اور فرما برداری۔ شیطان دشمن اس دے مظاہر جڑے ہیں وہ انہاں نال پچھانیا جاوے گا، مظاہر نال پچھانیچے گا، اس دی ذات دی پچھان تین میں نہیں ہو سکتی۔ انہوں انبیاء علیہم السلام ویکھدے نے، اولیاء کرام ویکھدے نے، جس طرح تو میں ایک دوجے نو ویکھنے ہاں اس طرح انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم اور اولیاء کرام ابلیس نو فرشتیاں نو انج ویکھدے نے۔ اور یہ تساں مراتب دا فرق اج محسوس کر رہے ہو کہ ایک بندہ کوئی آلہ لا کے بندے دے جسم دے وچوں پہ ویکھدا ہے، اس نو آندے ہو جی ایکس رے پہ کرتا ہے، الٹرا ساؤنڈ پہ کرتا، ایک دوربین نال پہ ویندا، ایک خوردبین نال پہ ویکھدا۔ جی آلات درمیان دے اندر آمن
تو مراتب دا فرق ہو جاتا ہے کہ ایک بندے دا مرتبہ آئے وے کہ وہ نہیں پیا ویک سکتا اور ایک وے کہ وہ کسی شاید کثیف دے پار بھی پیا ویکدا ہے. تو کیا تسا اینا نہیں سوچ سکتے کہ اس نال یہ دلیل ثابت نہیں واضح نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے یقیناً روحانی نظام دے اندر یہو جہ بندے ضرور پیدا فرمائے جنہاں دے اندر روحانی طاقت رکھی ہے جس نال فرق مراتب ہوندا ہے. جتھے تیری اکھ نہیں پہنچ سکنی اوتھے سید الانبیاء دی اکھ مبارک ضرور پہنچے گی. حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبراں تو گزردن تے فرماندے نے انہاں نوں عذاب ہو رہا ہے. عذاب ویکھ لیا, عذاب ویکھن دے باوجود عذاب ویکھن دے نال 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 عذاب دے سبب نو بھی ویکھ رہے ہیں. فرمایا ایک چغل خوری کردا سی, دوسرا پیشاب دے چھٹیاں تو نہیں سی بچتا. یہ عذاب دا سبب نال بیان فرما دیتا ہے. معلوم ہویا اللہ تعالی دے پاک مقدس لوگ خصوصاً انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم انہاں دی نگاہ مبارک جیڑی شاید ادراک کرے گی جتھے پہنچے گی اوتھے تہاڈی ساڈی اکھ. ہن جب شیطان ہے تان سانو دسنا اس نہیں, وہ بولدا بھی ہے, فتنے بھی پاؤندا ہے, سارا کچھ کردا ہے, شرارتاں جوڑدا بھی ہے, لوکاں نو گمراہ کردا ہے, لیکن اس دے گمراہی دے طریقے وہ تان سانو معلوم نہیں ہو سکتے, دسدے نہیں. وہ پھر اللہ تعالی نے جس طرح اس ذات نے آپ نو چھپایا ہے اپنے کلام اپنی صفتاں شاناں دے اظہار واسطے اپنے نبی اگے کی. یہ مظاہر ہیں اللہ تعالی دی شان دے. اسی طرح ابلیس چھپیا ہے اس دے یار سنگی بیلی کافر یہ لانتی ہیں اس دے مظاہر. ہوں ابلیس دی پچھان ہوے گی نا تو ان دے یاراں تو ہوے گی, جی میں اللہ دی پچھان اللہ دے یاراں تو ہوتی ہے نبیاں تو, اسی طرح ابلیس دی پچھان ہوے گی ان دے یاراں تو. اس دے یار کون نے؟ کافر. کافر جڑا کام کرن گے یقیناً وہ شیطان والوں سمجھیا جے, جس طرح کہ اللہ دے نبی ولی کام کرن تے رحمان والوں سمجھیا جے. سانو ہن اصول مل گیا کہ کافر جیڑے کام نو پسند کرن, میری گل لفظاں تے میرے غور ہوئے, جیڑے کام نو کافر پسند کرن اس دے نیڑے مسلمان نہ جا. جے گیا تے شیطان دے رات ٹر گیا. کافر دی پسند تے شیطان دی پسند فرق نہیں ہو سکتا. جس طرح کہ اللہ دے نبیاں ولیاں دی پسند تے رحمان دی پسند فرق نہیں ہو سکتا. کافر تے مومن دی پسند نہیں ایک ہو سکتی. جناب دے سامنے اپنے موضوع دیاں چار گلاں سناواں, ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. موضوع کی دسیا؟ سکولوں کالجوں سے متعلقہ چار چیزوں کی وضاحت. وہ کیڑے چار چیزیں جنہ دی حقیقت اس لیے مولویاں مفتیاں نو مطلب معلوم نہیں, تھانوں میں آگاہ کرنا چاہنا وہ کیڑیاں چیزاں دساں. انہاں چار چیزاں تو باخبر ہو سے, اگر انہاں جانے گا تو تو اپنا دین ایمان بچا سکنا ہے, ورنہ نہیں, ورنہ شیطان تینوں انج اچک لے گا بالکل جھٹ دے اندر, جی میں اچک کی کھڑا ہو چکی کھڑا ہو. وہ چار چیزاں سنو ادھر میرے حال توجہ. انگریزی زبان, انگریزی تعلیم, انگریزی تہذیب, انگریزی مذہب. تھانوں اس ترتیب نال انہاں دے خلاف بیان, انہاں دی تحقیق, انہاں دے اوتے رد و قضا کسے تھان تے لبنی نہیں. یہ صرف اللہ تعالی دے فضل نال ناچیز دے کول ہے.
سنو گے جی آدھے نے نا کسی دی جڑ تک پہنچ جانا، بس جڑ تک جا لو یارو۔ مسلمان دی سوچ بڑی اچھی ہوئی، ایسا مسلمان نہ رہے پتہ نہیں کی بن گیا سانو کہ کافر جنہوں لاٹو آنگو کھڈاوے مسلمان کتوں؟ یہ مسلمان آخنا مسلمان دی توہین ہے۔ جنہوں کافر لاٹو آنگو بھواوے نا یہ مسلمان آخنا مسلمان دی توہین ہے۔ مسلمان ایسی عظیم فکر دا مالک ہوندا ہے کہ پوری دنیا دے کافرانو مسلمان لاٹو آنگو بھوا چھڑدا۔ جیڑا انگریز دا کھوتا بن کے تے اون دے اگے پیا لدیوے تے پتہ ہی نہ لگے میرے نال کافر کردا کی پیا، اینو مسلمان آکھنا مسلمانی دی بے عزتی۔ مصطفیٰ کریم دے صحابہ یار، امام احمد رضا جیسے، پیر مہر علی شاہ جیسے اللہ دے مرد مومن، یہ لوگ سن جنہاں کافراں نو بھوا چھڈیا۔ کافراں دا دا انہاں تے نہیں چل سکیا۔ کافر ہمیشہ حیرت وچ گم رہا ہے کہ وجہ کی ہے کہ اے لوگ میرے قبضے کیوں نہیں آتے۔ اور میں اللہ تعالی دے فضل نال تینوں ایسی عظیم بلند فکر تے لے جاواں گا کہ تساں خود پھر کافر تے انگریز نو جڑا وڈا لچا سیاںا بنتا ہے اس نو لاٹو وانگو بواؤ۔ سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ؟ بواونا چاہتے ہو کافر نو یا تساں بھمیونا چاہتے ہو؟ مینو ایویں لگتا ہے کہ تساں اسے گل تے راضی ہو کہ وہ سانو کھوتے آنگو استعمال کرے اسا نہ کریے۔ غلامی اقبال فرماتا ہے اساں بن گئے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام۔ اساں جڑے انگریزاں دے ٹٹو ٹٹو در ٹٹو ٹٹو در ٹٹو غلام در غلام، کئی صدیاں دی جو غلامی ہے اس قوم دا آندا ضمیر ہی مر گیا ہے۔ یہ آزادی چاندی نہیں، یہ آزاد گل چاندی نہیں، پسند کردی نہیں۔ ہاں جی تا بچارا وہ فرماندا ہے تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ ہوں چیزاں ہیں چار، انہاں چوں چیزاں دا فرق سمجھنا ضروری، پھر آپس دے اندر انہاں دا جوڑ کیویں تعلق کیے ربط کیے اس نو سمجھنا ضروری۔ جاہل دنیا اج کل دے جاہل ملا اترے مفتی بنے بیٹھے نے، دین دے ابجد تو واقف نہیں، نکاح طلاق دے مسئلے انہاں نو سیدھے نہیں آوندے، تے بڑے بڑے مفتی تے شیخ المشائخ تے پیر ٹریکٹر تے رہبر تھریشر پتہ نہیں کی بلاواں بنے بیٹھے۔ یہاں اتریا نو کی بندہ کرے، پھر آدھے نے چشتی سارے خلاف بولتا بھی اتری دے تسا کسی کھاتے دے ہو تو میں بھی تے حق چ بولا۔ ویلے بچارے سوائے لنگر تنن تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، لنگر ہوے تو موڑ انہوں دیا ستھنا ڈھیلیاں ہوندیاں وے، مت کوئی خانہ خالی رہ جائے۔ وہ آنے جی زبان میں کیا حرج ہے، زبان تو کوئی سیکھ سکتا ہے، زبان میں کیا حرج ہے؟ وہ اتری دا حقیقت نو پچھان ہے، زبان دا مسئلہ نہیں، زبان دے پیچھے تین چیزاں اور پئی ہیں۔
خالی زبان دا مسئلہ نہیں. یہ چار چیزاں کٹھے جڑیاں ہوئی ہیں: زبان، تعلیم، تہذیب تے مذہب. ہوں میں ہر شے دی وضاحت کرنا. اج ایک میں نواں حوالہ دے کے اپنے دعوے نو ثابت کراں گا، اور نواں حوالہ بڑے کاظمی صاحب دا لاواں گا. یہ علاقہ زیادہ اس کا متقد بنتا ہے، اس واسطے میں اس دے حوالے نال جناب نو سنا. اور حوالہ ہے جا پٹ لیا عقل تہاڈی دنگ رہ جائے. توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. ہوں سجڑو انگریزی زبان تے تساں جانتے ہی ہو، اس کی وضاحت کی لوڑ ہے. انگلش اندر چنگی گل بھی بول سکتے ہو، مندی بھی بول سکتے ہو. انگریزی مذہب کی ہے تے انگریزی تہذیب کی ہے تے انگریزی تعلیم یہ سمجھاونا ہے. انگریزی مذہب کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو خدا دا پتر سمجھنا، نعوذ باللہ. حضرت مریم نو خدا دی زوجہ سمجھنا، نعوذ باللہ. یہ عقیدہ ہے عیسائیاں دا، چوڑیاں دا، انگریزاں دا. یہ مذہب ہے، عقیدہ ہے. اور مذہب آخد عقیدے تے عبادت، عقیدے تے عبادت کیا آخد مذہب. انگریزاں والا عقیدہ رکھے جس طرح حضرت عیسیٰ تے حضرت مریم دے بارے ہوں میں دسیا، یہ آدھے عقیدہ تثلیث، تین مننے. اس طرح خدا، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم. اللہ تعالی نو نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو تے حضرت مریم نو اللہ تعالی دے جس طرح لگتے مدسن اس طرح نعوذ باللہ من ذالک مننا، یہ انہوں دا عقیدہ ہے. پھر سلیب گل چ لٹکانی اور یہ سمجھنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو سولی تے ٹنگیا گیا ہے، یہ بھی انہوں دا عقیدہ ہے. عبادت انہوں دیاں جس طرح وہ گرجے چ وڑ جاندے، گرجے جا کے جو جو عبادت کرتے ہیں، پھر ٹل کھڑکا وہ ٹل کھڑکاونے، اسی طرح عبادت کرنی، یہ انہوں دا مذہب ہے. عقیدہ تے عبادت انہوں والیاں جیڑا بندہ اختیار کر لے گا، ہاں جی، وہ آخیا جائے گا عیسائی. کیا آخیا جائے گا؟ انہوں اصا عیسائی آخان گے. جی میاں چوڑا ہو گیا ہے، انگریز عیسائی بن گیا. دوسری شے ہے انہوں دی تہذیب، انگریزی تہذیب. تہذیب دا خلاصہ کیے لبے لباب کیے. انگریزی تہذیب دا خلاصہ ہے لا دینیت، کے دین کوئی شے نہیں، آسمانی کوئی شے نہیں. دین جیڑا بندیاں دی زندگی وچ دخل اندازی دے وے، یہ انہاں دے وچ ہے. توجہ، یہ انہاں دے مذہب وچ گل داخل ہے کہ رب ہے صحیح لیکن اس کا دین کوئی نہیں. مذہب یہ ہے کہ رب ہے بھاویں وہ جیویں دا منن. تہذیب یہ ہے کہ دین اس کا کوئی نہیں، وہی اس کی کوئی نہیں، کتاب اس کی کوئی نہیں. جیڑی کتاب کے ساڈے زندگی دے معاملات دے اندر دخل دے وے، یہ نظریہ، یہ تہذیب انہوں دی کدو پیدا ہوئی ہے؟ یہ آدھے نے سیکولرزم، روشن خیالی. دین کوئی نہیں، وہی کوئی نہیں، اساں جیویں مرضی رویے، جو مرضی کریے، دین نہ کوئی ہے رب دا تے نہ ساڈے کام وچ مداخلت کر سکتا ہے. اگر ہے تو کسی دا ذاتی معاملہ ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے. خدا ہی معاملہ نہیں، آسمانی شے نہیں. یہ لانتی نظریہ انہوں دا کس لیے بنیا؟ سمجھاواں ایک نقطہ اتنے سمجھو کہ اصل یہ نظریہ یہود نے پیدا کیتا ہے. ایک عیسائی قوم ہے،
ایک یہودی قوم یہو جہ فتنے بناون دے اندر یہودی سب تو اگے اگے. یہ سہرا جڑا ہے نا لعنت دا یہ یہودی دے سر. یہودی نے سارے سائنسدان جن سائنسدان ہوئے نے نا سارے یہودی. کانٹ، روسو، ہیگل، کارل مارکس، یہ جن بھی خنزیر گزرے، نیوٹن، یہ سارے دے سارے یہودی نے، نسلی یہودی نے. کوئی انہوں دے وچوں بش وانگو عیسائیت دا پردہ پا کے عیسائی مذہب نو تباہ کرنے واسطے وچ وڑ گئے، عیسائی بن بیٹھے. جس طرح کے یہودیاں وچوں عبداللہ بن سبا یہودی مسلمانوں دے مذہب نو تباہ کرنے دی خاطر نبی پاک سرکار دے صحابہ دے دور دے اندر تابعین دے دور وچ مسلمان بن کے وچ وڑ گئے. تین تو فکر ہی کون نہیں. تو کسی دی لت کھچنا نہیں گوارا کرنا، پسند نہیں کرنا ہے کہ میں کسی دی لت کھچا کسی دشمن دی نہ. تینوں صرف ایکو فکر دیتی گئی ہے جیڑا تیری لت کھچنا چاہے انہوں آرام نہ لگے دے چڑو. تو بچارا ایڈا اکلو پیدل ہویا پیا کہ دشمن تیری لت کھچن دا آکھے کہ میں تیری لت کھچ کے تینوں تھلے سٹوں تے تو چپ کر کے آنا ہے تمہارا بھی حق ہے. اسلام میں سختی نہیں ہے، اسلام محبت کا دین ہے. اسلام کسی کا دل نہیں توڑتا، کیونکہ تمہارے دل میں بات آ گئی ہمارے ٹانگ کھینچنے کی، لہذا یہ ٹانگ آ جائے. یہ بیچاری بدھو قومیں تھے پڑ گئی. ایک ہوے گل سمجھاو والی تو میں بھی سمجھاواں. جلے دی تانی بگڑی ہوے تے اندر سوارن واسطے بھی کوئی گھنٹے چاہیے. جتھے اینی قوم بگڑی ہوے اندر سوارن واسطے کتنا وقت درکار ہے. اسلام محبت کا مذہب ہے، اسلام پیار کا درس دیتا ہے. آندے نہیں ہوئے آخر میاں مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، سب کچھ ڈھا دے، پر کسی کا دل نہ ڈھا دے. آندے ہوں ہو صدقے 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 سبق تو صدقے. مسجد گرا دیو وہ کسی کا دل نہیں ڈگنا، ایویں نا. ہاں جدو مسجد خانہ خدا گرا دیو گے اس نال کسی کا دل نہیں ڈگنا. کسی مسلمان نو تکلیف نہیں ہونی، نبی پاک نو تکلیف نہیں ہونی بھی خدا دا گھر پہ ڈگتا. اچھا میں سمجھنا بھائی یہ مسیطاں کیوں ڈھائی آتے ہیں سڑکاں بناو واسطے. اچھا اچھا تساں بابا تھوڑے کول موٹی ساری دلیل ہے. 14 نمبر چنگی جان دے ملتان والی اس چوک چ مسجد ہے سی. 14 نمبر چنگی دے چوک چ مسجد ہے سی، وہ ڈگ گئی، شہید ہو گئی. تو شہید نہیں ہوا، تو لنگر تے شہید ہو. جب روٹی چھکن کا ویلا آئے نا اس لیے شہید ہوا جائے، کیونکہ تا شہادت کا میدان یہ ہوئی، ساڈا اور کوئی نہیں. ہاں میں آنا ہونا بریلوی جدو مرن یہاں کا سر دے کے چوڑے آخو آمین اچھی آواز نال. یہاں کا کربلا بھی دے گے، یہاں کی جنگ بدر بھی دے گے، یہاں کا سارا کچھ دے گے. دیوبندی خنزیر کھڑا ہے، وہ کام ہے دیگ دے خلاف بولنا. دیگ حرام ہے، دیگ جو ہے چاول کھانا حرام ہے. اور اے بے ایمان کھلوتا ہے، یہ حق کے دیگ دے حق چ بولنا کہ دیکھ کھڑا فر لے. دیکھ تو بغیر مسلمان نہیں بچ سکتا. یہاں دی دیگاں دی لڑائی ہے دین
مسجد ڈھاندی پئی ہے، دین ڈھا گیا، سارا کچھ ہو گیا ہے، پر دیکھ دے لڑائی قائم ہے۔ ایمان نال دسیا جی قاری شفیق صاحب ملتان چوں اس مسجد شہید ہون دے خلاف کوئی آواز اٹھی، میں لاہور آن کے اٹھائی بیٹھا، پر ملتان مسجد جتنے پورا دین ڈگا پیا اتنے مسجد رونقی روئی ہے۔ پیر بلے شاہی ہوئے آخیا اچھا جو بکواس جوڑو کسی ولی دے تھپ دیں جی، تے سرائکی علاقے دا جیڑا کوئی مراسی بولے وہ آدھا غلام فرید، خواجہ غلام فرید دی روح نو ہی پتہ نہیں ہونا بھائی یہ کتوں آیا ہے۔ غلام فرید وہ ہوندا غلام فرید بلوچ، لوگ سمجھی کھڑے نے خواجہ غلام فرید، تو سڈے اترے پنجاب والے علاقے جہے بندے کوئی جھوٹ جوڑن گے مراسی بےمان شیطان وہ بابے بلے شاہ کرتے ہیں۔ بچارے دونوں فقیر اللہ دے بڑے مظلوم ہیں، بڑا ظلم انہاں نال ہوندا ہے ایمان نال۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، کفر ہے، کسی دا دل نہ ڈھاوی۔ اللہ دے گھر دی توہین نو اس تو معمولی سمجھنا ہے۔ اور پھر دل کافر دا بھی دل، سارے دا دل آ کے کافر دا دل بھی نہ ڈھاؤ۔ بار صورت ہوں تہذیب کی ہے انگریزاں دی، یہ ہوئی مسئلہ سمجھنا اوکھا ہے۔ تہذیب انہاں دی کی تے ایک کدوں شروع ہوئی، کی فتنہ اٹھیا؟ جدوں یہودیاں نے سائنس ایجاد کی ہے نا، تے یہودی جڑا ہے نا یہ شروع تو بے ایمان مذہب دا قاتل دشمن ہے، تے عیاشی بدماشی کرن دا اے شیطان ہے۔ یہ آندا ہے مینوں کوئی رسا نہ ہوئے گل وچ۔ پہلو انہاں نے اپنی کتاب تورات بدلی، پھر دشمن سن عیسائیاں دے، عیسائیاں نال بڑیاں جنگاں رہیاں یہودیاں دی، پھر انہیں دوجی چال چلی بھی انج کرو بھئی عیسائی جڑے ہیں نا انہاں دے مذہب نو مکاؤ۔ سائنسی ایجادات جدوں ہوئیاں انہاں عیسائیاں دے مذہب مکان دی خاطر نویں تہذیب پیدا کی، وہ نویں سوچ، جدید روشن خیالی سیکولرزم۔ کیا انہوں نے آخیا میاں انجیل جڑی کتاب ہے نا ہوں ہے وہ یہودی سن لیکن عیسائی پادریاں دے روپ سن، تا عیسائی چھتی پھس گیا۔ کہنے لگے بھائی گل یہ کہ یہ جڑی انجیل ہے نا، نہ تے انجیل حکومت ہوے، حکومت انجیل دے تابع نہ ہو، نہ روزی کماون دے مسئلے دے اندر انجیل ہوے، نہ رہن سہن دے مسئلے جیویں رویے جیویں کھائیے جیویں اساں حکومت چلائیے، انجیل دا کوئی کام نہیں بچ آنا۔ مقصد کی سی انہوں اپنے مذہب تو کڈ لئیے۔ عیسائی مذہب دے اندر ایک شے ہے، سی ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ عیسائی مذہب دے اندر ایک شے ہے سی کی دنیا چھڈنا، اینو آندے سن رہبانیت۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تارک دنیا سن کہ آپ دے ترک دنیا دا معاملہ اتوں تک سی کہ مکان نہیں سی پایا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام
بالکل مکان نہیں پایا، کوئی بستر نہیں، کوئی منجی نہیں، کوئی شے نہیں، درختوں کے تھلے سو کے آپ گزارا کرنا۔ ایک دن اٹ اپنے سرہانے مبارک رکھ کے ستے سن تو ابلیس آ گیا۔ ابلیس کہن لگا عیسیٰ اے صرف اٹ رکھی پیا ہے، باقی دی دنیا آپ نے فرمایا دنیا تیری ہے، میں چھڈی پیا، میرا کوئی تعلق نہیں۔ اس آخیا اٹ بھی تو میری دنیا دی ہے۔ آپ نے اٹ سٹی، اس تو بعد باہ سرانے رکھ کے سوندے سن تے گزارا کر لیا۔ سمجھ نہیں جی لگی گل دی؟ ہوں یہودیاں ویکھیا بھئی یار اصا جو سائنسی ایجادات نال اس دنیا نو کرنا ہے تباہ، عیاشی تے لاؤنا ہے، تے جے عیسائی ایویں مذہب تے پابند رہے، انہاں وچ رہی رہبانیت تو دنیا انج چھڈی رکھی ہے نا، تے کیویں پھسن گے؟ لہذا پہلے نمبر تے انہاں نو آکھو مذہب کا، مذہب دا کی کام ہے؟ آزادی، اینو آکھدے نے آزادی۔ کی آندے نے؟ آزادی دا معنی کرتے ہیں مذہب تو آزادی، کہ بندے دی زندگی دا ہر کام مذہب تو باہر ہے، مذہب دی کوئی بھی دخل نہیں ہو سکتی، مذہب غلط شے ہے۔ بلکہ وہ لانتی آکھدے نے مذہب ایک شرارت ہے، فتنہ ہے۔ اگر ہے تو ذاتی معاملہ رکھ لو، جنہ مرضی رکھ لو، جنہ خدا کو پابند دے، خدا پابند کرے گا تو کوئی عذاب دے گا، کوئی آخرت دے فلاں، یہ چھڈو انہاں گلاں۔ ادھر انہاں دا حملہ ہویا کامیاب یہودیاں دا، اس تو بعد حملہ آ گیا۔ ہن انہاں نوں بڑی رکاوٹ سی مسلمان، انہاں نوں پتہ سی کہ یہ ہیں بنیاد پرست، یہ ہیں انتہا پسند، انہاں دے وچ ہوندے نے اللہ دے ولی۔ مجدد جہے انہوں دے دین نو رکھتے ہیں محفوظ، وہ کافر سن عیسائی، انہوں دے نگاہ مذہب کی شے سی، انہاں چھڈ کے دنیا دے پیچھے ہر شے ایک پاسے تے رکھی۔ لیکن یہودیاں نو پتہ سی وڈی رکاوٹ جیڑی بننے نے آ مسلمان بننے نے۔ ادھر وہ ٹریا، مذہب دا حملہ اس نہ کیتا، مذہب دے واسطے مشنری سکول انہیں کھولے سن، جس دے اندر عقیدہ تے عبادت عیسائی والیاں سکھائیاں جاندیاں سن شروع لیکن یہ حملہ کامیاب نہ ہویا۔ مسلمان کون جڑا اپنے پتر نو عیسائی بناوے؟ بنا سکتا سی نہیں، ادھر قبول کسے کیتا؟ انہاں آکھیا اینو ایک پاسے رکھو، انہاں نو نپو دنیا دے راہیں۔ جس طرح میں مثال دینا، کنڈی ہوندی نا، کنڈی مچھی نپن واسطے، اس کنڈی کے اتنے کی لاندے نے؟ بولو، پنجابی چلو آدھے نے گنڈویا، وہ اتنے لا کے تے سٹ دے نے، مچھی نپدی ہے، وہ ہور ڈھیلا کرتے ہیں، جدو وہ ڈھڈ تک پہنچ جاتی نا کنڈی، وہ کنڈا ڈھڈ تک اپڑ جاتا ہے، پھر وہ کھچنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر فڑکتا تو بڑا ہے، پھس جو گیا، انہاں نپ کے ہوں انہوں چھری پھیرن، ہوں جو مرضی کر آ جو گیا۔ دوسری مثال، جدو خرکار آتے نا، خرکار بال چکن واسطے، ایک پاسے تے نشے دا رومال ہوتا ہے نا، دوجے ہاتھ شکر پارے کھان دیا چیزاں، بال نو آخن گے پتر مٹھائی، بال مٹھائی لین آئے گا تو نشے کا تو پتا کو نہیں، انہیں نک نہ لاؤنا، انہوں اپنی ہوش نہیں رہنی، چل پی لی وہی پتا لگنا او غیر علاقے چپڑیا ہونا۔
تسی بھولے ایڈے بن گئے ہو کہ تساں سمجھتے ہو خالی ایویں بال چکیندے نے تے وڈے نہیں چکیندے، وڈیاں نو چکن واسطے بھی ہیں سارے طریقے، مولوی بھی چکیندے نے، پیر بھی چکیندے نے، سارے چکے جاندے نے، چکن دے طریقے ہیں۔ علامہ اقبال بولے، ویکھتے صحیح، وہ مفکر سی، وہ پہنچن ویکھ ہن توجہ نال بول سبحان اللہ۔ ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، مجھ کو ڈر ہے کہ ہے طفلانہ طبیعت تیری، اور عیار ہے یورپ کے شکر پارا فروش، توجہ نال بول سبحان اللہ۔ سنگیا کلندر اقبال فرماندا ہے مسلمان مینو ڈر لگتا ہے تیرا مزاج بالاں والا ہے، نکے نکے بالاں والا مزاج ہے، تے انگریز شکر پارے ویچن والے بڑے مکار نے، انہاں شکر پارے تینوں وکھا کے سارے نو چک کے لے جانا، تانوں پتہ ہی نہیں لگنا سانو کون لے گیا، خرکاراں دے ہاتھ چڑھ جانا ہے، اور عیار ہے یورپ کے شکر پار فروش۔ ہوں یہ وضاحت کردیا میں پاک نبی سرور دی حدیث سنانا، ذرا ڈٹ کے جا بول سبحان اللہ۔ ایک پاسے فرمان رسول ہے، ایک پاسے فرمان خدا ہے۔ اللہ سونے دا فرمان سنا کے پھر فرمان رسول سنانا۔ سورت زخرف، کیڑی سورت؟ سورت زخرف آیت نمبر 33 34 35 36 سونا رب فرماندا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون۔ جڑے جیندے بیٹھے ذرا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ سورت زخرف مولا سونا فرماندا ہے اگر ایک گل نہ ہوندی کہ سارے لوکاں نے ایک دین تے ہو جانا سی، سارے لوکاں نے ایک دین تے ہو جانا سی، اگر یہ گل نہ ہوندی تے میں کی کردا، کی اساں کردے؟ سونا رب فرماندا ہے اساں رحمان دے منکراں کافراں دے واسطے اساں انہاں دے گھراں دیاں چھتاں چاندی دیاں بنا دے، سیڑھیاں چاندی دیاں بنا دے، ہاں جی سیڑھیاں چاندی دیاں بنا دے، جنہاں دے اندر اوتے انہاں چڑھنا سی، اور انہاں دے گھراں دے دروازے چاندی دے بنا دے، اور انہاں دے تخت صوفے بہن واسطے چاندی تے سونے دے بنا دے۔ اللہ سونا قرآن دے اندر فرماندا ہے ہاں جی اے گل جے اے گل نہ ہوندی کہ سارے اکو دین والے پاسے لگ جانا سی، کی مطلب سارے کافر بن جانا سی، تے پھر
پھر اسا یہ کر چھڈ دے کہ اسا کافراں دیاں چھتاں بھی مکاناں دیاں سونے چاندی دیاں، انہاں دیاں سیڑھیاں بھی سونے چاندی دیاں، انہاں دے بیٹھ دے تخت بھی سونے چاندی دے بنا چھڈ دے، انہاں دے دروازے بھی سونے چاندی دے بنا چھڈ دے۔ مولا فرماندا ہے پر یہ سارا کچھ دنیا دے اندر ورتاؤ دا سامان ہے، متقی لوکاں دے واسطے آخرت افضل تے بہتر ہے۔ سمجھ آئی نے؟ ذرا بول چل سبحان اللہ۔ کی مطلب؟ اللہ تعالی ساری ایک کمزوری بیان فرمائیے، سونے رب ساری کمزوری بیان فرمائیے کہ میں کافراں دے مکان بھی سونے چاندی دے بنا دینے سن، پر گل یہ سی جے انج میں کردا تو مسلمانہ بھی کافر بن جانا سی۔ اور مرے میرے ال توجہ کر، سورت زخرف اللہ تعالی ساری کمزوری دسی ہے، کافراں دے محل مکان سونے چاندی دے بنا چھڈنے سن میں، پر سارے کافر ہو جانا سی۔ جدو انہاں ویکھنا سی کافراں دے مکان بھی سونے دے، کافراں دے محل بھی سونے دے، سیڑیاں پاؤنیاں چھتاں بھی سونے چاندی دیاں، انہاں ویکھ کے آکھنا سی کیڑی گل کرنا ہے مولی جنت دی، چھڈ پرے جنت دی، کیڑی جنت ہے ایک پاسے رہن دے، لے خدا بھی آ نہیں، سارا کچھ خدا ہے ہی تے انہاں دے کول ہی، جنت ہی تے انہاں دے کول ہی، رب راضی ہے تیناں دے اوتے وے، ویکھ تے سی کی کچھ رب انہاں نوں دے چھڈیا ہے، لہذا اساں رہ دین تو اساں نہیں کسے دین نوں مندے۔ مولا تعالی فرماندا ہے مسلماناں کافراں دے محل سونیاں دے ویکھ کے انہاں کافر ہو جانا سی، تا کر کے میں انہاں دے سونے چاندی دے محل نہیں بنائے۔ و سجنا معلوم ہویا رب دسیا وے جدوں بھی مسلمان برباد ہون گے کافراں دی دنیا ویکھ کے برباد ہون گے، جدوں مسلمان آباد ہون گے کافر دی دنیا ول جدو نگاہ نہیں کرن گے اپنی آخرت ول نگاہ کرن گے، محمد عربی دے تابے دار رہن گے۔ توجہ نال بول ذرا سبحان اللہ۔ اوے سجنا صدقے جاواں سونے ربا تیرے قرآن تو، ہر دور قرآن جدو بولدا ہے ان لگتا ہے جویں ہن اتر دے کمینے دے پتر نے جڑے آندے نے قرآن پرانی کتاب ہے، او مرے پرانی، نبی پاک نے فرمایا قرآن پرانا ہوندا ہی نہیں۔ پرانا ہوے جڑا گل کرے پرانی اگاں نہ آوے نویں دور، جیڑا گل کرے تے ہر دور دی کرے اونوں پرانا کیویں آکھ سکنا؟ توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ۔ ہن سمجھیا نے؟ اللہ تعالی دسیا کہ کافراں نوں اساں مال متا دینے نے، ٹھیک ہے سونے چاندی والے تو محل ہونے دیاں گے، تمہوں بچاونا بھی ہے کچھ نو، لیکن یہ اشارہ ضرور ملتا ہے کہ مسلمان جدوں بےمان ہون گے انہاں وچوں جننے بےمان ہونے نے، جننے ایک بےمان ہون گے انہاں کافراں دا مال ہی ویکھنا ہے۔ سونے نبی فرمایا ہے لکل امت فطرت و فطرت امتی المال، فرمایا ہر امت دا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوندا ہے، میری امت دا فتنہ مال ہے۔ بول چا سبحان اللہ۔ اللہ دے ولی کیویں بنتے ہیں؟ دنیا دا پیار بت اندروں کٹ چڑھتے، بت توڑ کے پڑھ رکھتے ہیں،
یہ ساری دنیا دی اے کھیڈ تے اسے دی لعنت ہے جیڑی بےمان کیتی کھڑی ہے. کسے نو ابو جہل بنایا، کسے نو ابو لہب بنایا، کسے نو بش بنایا، کسے نو صدر بنایا، کسے نو جنرل بنایا، کسے نو ڈی ایس پی بنایا. یہ جن بےمان بنے کھڑے سارے کہدے مگر بنے کھڑے نے. قسم خدا دی کر کے آنا جنہ چر دنیا تے نہیں سا آئے تے ابو جہل بھی منی کھڑا تھی تو ہی رب ہے. جدو عالم ارواح ویسا روحاں دا جہان ہے رب سونے پوچھا الست بربکم تو کیا ابو جہل آخیا نہیں بلا کیوں نہیں تو ساڈا رب آخیا تھی کہ نہیں تو تھلے آن کے